بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحج شریف کے فضائل اور اس کے وظائف و معمولات۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے ذی الحج شریف کے پہلی تاریخ کا روزہ رکھا گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اس کو جہاد کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک شخص تھا جو گانے سننے کا دل دادا تھا، شوقین تھا، لیکن جو ہی ذی الحج شریف کا چاند نظر آتا تو وہ روزے رکھنا شروع کر دیتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کون سی چیز ہے کہ جو تمہیں ان دنوں میں روزہ رکھنے پر ابھارتی ہے، شوق دلاتی ہے، ان دنوں میں خاص روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو اس آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حج کے دن ہیں، اللہ کی عبادت کے دن ہیں، لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں مجھے بھی شامل کر لے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہر روزے کے بدلے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، ہر روزے کے بدلے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب، اور ہر روزے کے بدلے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے 100 گھوڑے پیش کرنے کا ثواب تمہیں مل رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام تشریق میں کوئی بھی نیک کام اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے، بہت پسند ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی نیک کام اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں، سوائے اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال اور جان لے کر نکلا پھر وہ واپس نہ آیا، یعنی شہید ہو گیا۔ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کام کبھی نہیں چھوڑے، آپ ہمیشہ تسلسل کے ساتھ وہ 4 کام کرتے تھے۔ ذی الحج شریف کے پہلے 10 دنوں کے روزے رکھنا یہ آپ کا معمول تھا، 10 محرم کو روزہ رکھنا یعنی عاشورے کا روزہ رکھنا یہ بھی آپ کا معمول تھا، اور ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھنا یہ بھی آپ کا معمول تھا، یعنی ایام بیز میں، اور فجر کی 2 سنتیں ادا کرنا یہ بھی آپ کا معمول تھا۔ یہ 4 کام ایسے تھے جو آپ ہمیشہ کرتے تھے، یہ آپ نے کبھی ترک نہیں کیے۔